بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کی ان تاریخوں کے اندر جس گھر میں بھی یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے وہ گھر ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے ان تاریخوں کا ذرا خیال رکھیے گا۔ یہ تاریخ آ چکی ہیں، وہ ایام آ چکے ہیں۔ اگر آپ ان 2 دنوں کے اندر صرف یہ ایک تسبیح ہے چند منٹوں کی پڑھ لیتے ہیں تو آپ مالدار ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ عام وظیفہ نہیں ہے، بڑا اہم اور بڑا قیمتی اس مہینے کا عمل بتا رہا ہوں کہ صرف 2 دنوں کے اندر 5 منٹ میں یہ تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر آپ 5، 6، 7 افراد جتنے بھی ہیں، ان میں سے صرف کوئی ایک شخص بھی اس کو گھر کے اندر تلاوت کر لیتا ہے، یا آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، اگر آپ کے ہاں یہی تاریخ ہے جو اب شروع ہو چکی ہے، ماہ رجب کی 2 تاریخیں ہیں، جب بھی یہ آئے تو آپ نے اس سورت کو صرف ایک بار اپنے گھر کے اندر خود پڑھ لینا ہے یا کسی سے پڑھوا لینا ہے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر کسی سے پڑھوا لیں۔ دیکھیں، یہ دن بڑے قیمتی اور بڑے اہم ہیں۔ کچھ دنوں کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ 2 دن کا جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں، 2 دن سے تو مقدر ہی بدل جاتا ہے۔ 2 دن میں انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ وقت ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ دن اگر ہاتھ سے نکل گئے پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ پچھلے سال جن لوگوں نے اس عمل کو نہیں کیا تھا وہ پھر بعد میں بہت زیادہ پچھتائے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس سورت کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سورت بڑی اہم ہے اور بڑی بہترین ہے۔ اس سورت کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ یعنی کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی اور پھر آگے اس شخص کو سکھائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی سکھا دو، کیونکہ یہ وہ صورت ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کو خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ اگر آپ گھر والے تمام افراد اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سب گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم پورے گھر میں سے کوئی ایک بندہ تو اس کو لازمی پڑھے۔ اس قدر اس عمل کے اندر تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس عمل کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا وظیفہ بنایا ہے۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اور ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو، اور رب خود بھی درود پاک پڑھتا ہے اور اہل ایمان کو درود پاک پڑھنے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا پیارا اور مجرب ترین درود پاک ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود و شریف پڑھے ہوں گے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس لیے آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں، اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس عمل کے ذریعے وہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ قرضے کی ادائیگی کا غیب سے انتظام ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے انتظام ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑا مختصر سا
بڑا آسان سا درود پاک ہے۔ یہ درود پاک ہے، دیکھیے کتنے آسان ہے، بالکل مختصر سا وقت بھی نہیں لگنا۔ نماز ظہر کے بعد بڑا بہترین ٹائم ہے، بڑا بہترین وقت ہے، اس وقت کریں گے تو سب سے اچھا ہے، ورنہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے بہرحال کرنا نماز کے بعد ہے۔ کوئی بھی ایک نماز، جیسے پیچھے میں نے آپ کو سمجھایا، ایک نماز کا وقت خاص کر لیں، اس میں کریں، اس عمل کو پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے راستے کیسے کھلتے ہیں، کیسے رمضان سے پہلے پہلے آپ اتنے امیر ہوتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ درود پاک میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل وبارک وسلم۔ اب یہ درود پاک کے ساتھ آپ نے اس سورت کو بھی صرف 3 بار پڑھنا ہوگا، سورہ ملک۔ یہ سورت آپ کو 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کو 3 بار پڑھنے کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک یہی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کی آپ نے پھر ایک تسبیح آخر میں، ایک تسبیح شروع میں کرنی ہوگی، اور درمیان میں یہ سورت پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو اور رزق کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے، آمین۔